الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب کائنات نے انسان کی نسل اور ایمان کی حفاظت کے لیے نکاح کا ایک رشتہ مقرر کیا ہے۔ نکاح ایک عبادت بھی ہے اور نکاح ایک انسانوں کے مابین معاملہ بھی ہے، یعنی اس میں دونوں پہلو ہیں۔ معاملات میں اگر آپ دیکھنا چاہیں تو نکاح معاملہ بھی ہے، عبادت کے طور پر دیکھنا چاہیں تو نکاح ایک عبادت بھی ہے، اور یہ نکاح کے اندر ہی دونوں چیزیں موجود ہیں۔ باقی جو عبادات ہیں اس میں ایک پہلو ہے، نماز ہے، یہ عبادت ہے، یہ معاملہ نہیں ہے۔ روزہ ایک عبادت ہے، یہ لوگوں کا معاملہ نہیں ہے۔ لوگوں کے معاملے کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں پر بھی وہ کام منحصر ہو، ڈیپینڈ ہو۔ میں نماز پڑھنی ہے، اب آپ نے لوگوں سے نہیں پوچھنا کہ میں پڑھوں کہ نہ پڑھوں، اس میں لوگوں کی رائے کا کوئی دخل نہیں۔ روزہ فرض ہے، وہ رکھنا ہی ہے، اب آپ نے لوگوں سے نہیں پوچھنا میں روزہ رکھوں، اس میں لوگوں کے عمل کا، معاملے کا، رائے کا کوئی دخل نہیں۔ نکاح میں رائے کا دخل بھی ہے اور نکاح میں اللہ کا حکم بجا لانا بھی ہے، یہ دو چیزیں نکاح میں ہیں۔ اور اسی وجہ سے نکاح کو مسجد میں رکھنا یہ جائز ہے، کیونکہ نکاح ایک عبادت بھی ہے اور مسجد میں عبادت کی جاتی ہے۔ اب نکاح میں بے شمار چیزیں ہیں۔ عام طور پر نا جیسے وہ بعض بچے کوئی حدیث پڑھ لیتے ہیں اور حدیث پڑھ کر نا خود بھی کنفیوز ہو جاتے ہیں، اوروں کو بھی کنفیوز کر دیتے ہیں کہ جی حضور نے فرمایا کہ تین چیزیں جو ہیں نا وہ مذاق میں بھی ہو جاتی ہیں، اس میں ایک نکاح بھی ہے، تو کیا نکاح مذاق میں بھی ہو جاتا ہے؟ اگر ایک لڑکا لڑکی کو کہتا ہے کہ میں تمہیں قبول ہوں، وہ کہتا ہے کہ تو مجھے قبول ہے، تو کیا نکاح ہو گیا؟ اور اس پر پھر وہ کہتے ہیں دیکھیں جی حدیث میں تو آتا ہے۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ نکاح جو ہے کیونکہ ایک معاملہ بھی ہے،
اور جو معاملات ہوتے ہیں ان میں شرائط ہوتی ہیں۔ مثلا اب آپ خرید و فروخت کرتے ہیں، آپ کوئی چیز دکان پر بیچتے ہیں، اب یہ بیچنے کا معاملہ ہے، لیکن اس میں شرائط ہوں گی۔ شرائط ہوں گی کہ بھئی آپ کی چیز جس کوالٹی کی ہے آپ اتنے دام لگا رہے ہیں، وہ منافع لے رہے ہیں، کس کرنسی میں لے رہے ہیں، فلاں فلاں۔ تو جو معاملات ہوتے ہیں ان میں شرائط بھی ہوتی ہیں۔ نکاح بھی ایک معاملہ ہے اور اس میں شرائط بھی ہیں۔ مثلا اس میں پہلی شرط یہ ہے کہ جی جب نکاح ہو تو دونوں طرف کے جو ولی یا گارڈین ہیں ان کی اجازت ہو، یہ ایک شرط ہے۔ کچھ احادیث میں اگرچہ اجازت دی گئی ہے لیکن وہ ایک خاص صورتحال ہے۔ عمومی طور پر اگر کوئی لڑکا یا لڑکی نکاح کرتے ہیں تو ان کے لیے گارڈین، ان کے ولی، ان کے والدین، ان کے سرپرست کی اجازت ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے نکاح کیا بغیر اپنے ولی کی اجازت کے، یعنی اس کا ولی، اس کا سرپرست اس کو اجازت نہیں دے رہا اور اس اجازت کے بغیر اس نے نکاح کر لیا، تو آقا فرماتے ہیں فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ بَاطِلٌ بَاطِلٌ، 3 بار فرمایا، اس کا نکاح باطل ہے، باطل ہے، باطل ہے۔ کیا مطلب؟ اس کا نکاح ہی نہیں ہے۔ اب اس میں شقیں نکال لینا کہ اچھا یوں ہو جائے تو یوں ہو جائے تو یوں ہو جائے، بھئی حضور نے فرما دیا تو باطل ہے۔ اب اس باطل کو اگر ہم اختیار کریں گے تو نحوست ہی ہوگی، لڑائیاں ہی ہوں گی، جھگڑے ہی ہوں گے، اتفاق تو نہیں ہو سکتا۔ ہاں اتفاق لانا ہے تو پھر سب کا متفق ہونا ضروری ہے۔ ایک تو یہ چیز ہو گئی۔ نکاح میں دوسری چیز آ جاتی ہے گواہ، یہ نکاح کی شرط ہے۔ اب لڑکا لڑکی فون پر بات کر رہے ہیں، وہ آپس میں کہہ دے بھئی قبول، وہ کہتی ہے تو قبول، میں بھی قبول، بس بات ختم۔ بھئی یہ بات ختم نہیں ہوئی، یہ بات ہوئی نہیں۔ تو دین اسلام یہ کہتا ہے کہ دوسری شرط گواہوں کی ہے، اور وہ گواہ کون ہوں؟ وہ مسلمان ہوں، مرد ہوں اور سمجھدار ہوں۔ ایسے نہیں کہ آپ نے کوئی سوچا اچھا 2 گواہ ہیں تو 2 بچے پکڑ لائے، لو جی مولوی صاحب نکاح کر دو، بھئی یہ نکاح نہیں ہے، سمجھدار ہوں۔ اب یہ 2 گواہ کیوں رکھے جاتے ہیں؟ یہ اس وجہ سے رکھے گئے ہیں کہ تاکہ جو میاں بیوی ہیں وہ جب ایک ساتھ رہیں گے تو پھر ان پر کوئی تہمت نہ لگا دیں، وہ اس بات کے گواہ ہوں کہ یہ اب دونوں میاں بیوی بن چکے ہیں، اب دونوں ایک رشتے کے اندر منسلک ہو چکے ہیں۔ اب یہاں سے ایک چیز سمجھ لیجئے کہ اگر کوئی نکاح کرتا ہے اور اس نکاح کو خفیہ رکھتا ہے، جس کو آپ کہہ لیں کہ سیکرٹ میرج ہے، خفیہ نکاح ہے، چھپ کر شادی کر لی، جب نکاح اس نے چھپ کر کیا اور گواہان کو بھی اس نے کہا بھئی کسی کو نہیں بتانا، اب جو گواہی کا مقصد تھا وہ مقصد تو ختم ہو گیا۔ بھئی گواہوں کا مقصد کیا تھا کہ بھئی نکاح ہے، وہ اس تقریب کے، اس مجلس کے گواہ ہیں، کل کنا یہ ایک بات لوگوں کو کہہ سکتے ہیں بھئی ہم موجود تھے، ان کا نکاح ہوا تھا۔ لیکن اب ایک بندہ گواہوں کو کہتا ہے کہ بھئی تم نے کسی کو نہیں بتانا، تو پھر گواہی کا مقصد ہی ختم ہو گیا۔ تو جب مقصد ہی ختم ہو گیا تو سمجھے شرط ہی ختم ہو گئی، یہ نکاح ہی نہیں ہوا۔ اس لیے دین اسلام میں ہر وہ نکاح جو سیکرٹ میرج میں آتا ہے، خفیہ نکاح میں، وہ نکاح مانا ہی نہیں جاتا دین میں۔ بھئی نکاح تو وہ ہے کہ جس میں جب میاں بیوی ایک رشتے میں بندھ گئے تو اب ان کو پبلک کیا جائے، وہ اپنے اس رشتے کو پبلک کریں، لوگوں کو بتائیں۔ یہ ولیمہ تو اسی انداز میں ہی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ ولیمے کی کیا وجہ ہے؟ تو ولیمے کی وجہ یہ آتی ہے کہ جب میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ رہ رہے ہیں تو اب اگلے دن اسلام کہتا ہے کہ وہ لوگوں کو بلائیں، ان
خطابت کریں تاکہ سب کو پتہ چل جائے بھائی اب یہ میاں بیوی بن چکے ہیں، کوئی ان پر تہمت نہ لگائے۔ یہ تو ہوگی دو چیزیں کہ ایک رضامندی ہے، دوسرا گواہ موجود ہوں، اور تیسری چیز آ جاتی ہے وہ ہے حق مہر۔ جب یہ تین چیزیں آ جاتی ہیں تو نکاح ہو گیا۔ اب یہاں میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ نکاح کے لیے نا یہ تین چیزیں لازمی ہیں۔ مولوی صاحب کا ہونا لازمی نہیں ہے، خطبہ نکاح بھی لازمی نہیں ہے۔ اگر خطبہ نکاح کے بغیر نکاح ہو جاتا ہے، ہاں یہ سنت ہے، بس سنت ہے کہ خطبہ نکاح پڑھا جائے، وہ کلمات پڑھے جائیں، وہ آیات پڑھی جائیں، وہ احادیث پڑھی جائیں، اور دونوں میں ایجاب و قبول کروا دیا جائے۔ اب دونوں راضی ہیں، گارڈین راضی ہیں، بیوی کہتی ہے میں راضی ہوں، شوہر کہتا ہے میں قبول کرتا ہوں، اور دونوں کے والدین راضی ہیں، ایک تو یہ بات ہو گئی، دوسری گواہان ہو گئے، اور تیسرا حق مہر ہو گیا۔ یہ تین چیزیں مل جاتی ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں نکاح، یا بن گیا نکاح۔ اب نکاح میں جو تیسری چیز ہے وہ ہے حق مہر۔ اب حق مہر جو ہے، اب یہ کیا ہوتا ہے، اب اس کی بات سمجھ لیں گے، اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، کہ ان بیویوں کا مہر جو مقرر ہو چکا ہے وہ ادا کر دو۔ ادا کرنا لازم ہے۔ ایک عجیب سی بات ہے کہ عام طور پر جیسے آج کل نا نکاح ہوتے ہیں، لوگ نکاح کی تقاریب منعقد کرتے ہیں، اب نکاح کے وقت بے شمار فضولیات ہوتی ہیں، اور وہ فضولیات کیا ہوتی ہیں کہ جی پیسے لٹائے جا رہے ہیں، شروع غل کیا جا رہا ہے، بینڈ باجے والے آ چکے ہیں، ڈھول پر ڈانس ہو رہا ہے، ناچ گانا چل رہا ہے، سب فضولیات۔ اب جب فضولیات میں اس کے بعد جب ان کو یہ خیال آتا ہے بھئی نکاح بھی تو کرنا ہے، اور نکاح جب کیا جاتا ہے تو ان سے پوچھا جاتا ہے اچھا بتائیں مہر کیا لکھنا ہے، تو وہ کہتے ہیں جی مولوی صاحب جو شریعت کہتی ہے۔ اب بندوں سے پوچھے کہ آپ جو پہلے کام کر رہے ہیں کیا یہ شریعت کہتی تھی کریں؟ آپ کو اس وقت تو شریعت کو یاد نہیں آئی، مہر کے وقت آپ کو شریعتیں یاد آ جاتی ہیں۔ بھئی یہ جو پیسے لٹائے کیا یہ شریعت تھی؟ یہ جو ناچ گانا کیا کیا یہ شریعت تھی؟ کیا یہ جو ڈھول کی تھاپ پہ بھاگے بنگڑے ڈالے یہ شریعت تھی؟ وہاں تو شریعت یاد نہیں آئی، لاکھوں لاکھ روپے کے کپڑے پہن لیے یہ شریعت تھی، لیکن جب مہر لکھا وہ جی جو شریعت ہے، جو شریعت میں۔ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ خیال کیا جاتا ہے کہ جی شریعت میں جو مہر ہوتا ہے وہ کم ہے، یعنی مہر یہ نکاح کا جزو نہیں رہا بلکہ نکاح کی رسم بن گئی ہے، ایک فارمیلٹی پوری کی جاتی مہر کی، حالانکہ یہ مہر کی فارمیلٹی نہیں ہے، مہر باقاعدہ ایک رکن ہے، باقاعدہ مہر جزو ہے نکاح کا، اس کے بغیر تو نکاح ہی نہیں ہے۔ اور آج کل ایک رسم بن گئی، اور اس رسم کو کیسے کہا جاتا ہے؟ جو شریعت میں ہے۔ اچھا اب شریعت میں کیا ہے؟ کہتے ہیں جی 5-10 ہزار لکھ دیں۔ اب یہاں پر جب ہم شریعت کا مذاق اڑائیں گے اور یہ خیال کریں گے جی شریعت میں آگے 5-10 ہزار کر دیں تو پھر رشتے مضبوط نہیں ہوں گے، یہ ذہن میں رکھیے۔ یہ ہیلا بازی، یہ بہانے، اس سے شریعت مضبوط نہیں ہوتی۔ تو سمجھیے کہ مہر ہوتا کیا ہے، مہر کتنا ہوتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اپنی اکثر ازواج مطہرات کا مہر رکھا، اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا جو مہر رکھا گیا، وہ مہر تھا اس وقت کے 500 درہم۔ اب یہ درہم یہ تھا چاندی کا، دو طرح کی کرنسیاں تھیں، ایک تھا درہم اور ایک تھا دینار۔ درہم تھا چاندی کا اور دینار تھا سونے کا، سونے کے سکے تھے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا جب نکاح ہو رہا تھا تو نکاح سے پہلے حضرت علی حاضر ہوئے حضور کے پاس، تو آپ نے کہا کہ علی
کوئی رقم کا بندوبست کیا؟ کہا حضرت بندوبست تو نہیں ہو سکا۔ کہا علی جاؤ، یہ جو تمہاری زیرہ ہے، زیرہ کہتے تھے جو جنگی لباس ہوتا تھا، فرمایا کہ جاؤ یہ زیرہ کو بیچو اور بندوبست کرو۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ گئے بازار مارکیٹ کی طرف، آپ نے اپنے ہاتھ میں زیرہ پکڑی ہوئی تھی۔ اتفاقاً آگے سے حضرت عثمان آ رہے تھے۔ حضرت عثمان نے پوچھا کہ علی خیریت ہے، بڑے پریشان نظر آ رہے ہو، کیا ہوا؟ تو حضرت علی نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ حضور نے نکاح کے لیے مجھے بندوبست کرنے کا کہا ہے کہ میں رقم کا بندوبست کروں، اور یہ میں زیرہ بیچنے لگا ہوں۔ کہا کتنے کی بیچو گے؟ کہا حضور نے تو کہا ہے 500 درہم۔ حضرت عثمان نے کہا کہ علی ایسا کرو، یہ زیرہ مجھے دے دو، مجھ سے 500 درہم لے لو۔ حضرت عثمان نے وہ زیرہ خرید لی اور 500 چاندی کے سکے حضرت علی کے ہاتھ میں دے دیے۔ اب دیکھیں ان دونوں میں بڑا پیار ہے، یہ جو صحابہ ہیں نا، ان صحابہ کے آپس کے اندر بڑا ایک پیار اور محبت کا رشتہ تھا۔ حضرت عثمان نے اس وقت تو زیرہ لے لی، 500 درہم دے دیے، لیکن جب نکاح ہو چکا تھا، نکاح کے بعد حضرت عثمان آئے اور حضرت علی کو وہی زیرہ بطور گفٹ کے واپس کر دی تھی، کیونکہ حضرت عثمان جانتے تھے کہ اگر میں علی کو ویسے ہی 500 درہم دے دوں گا، علی کی غیرت گوارہ نہیں کرے گی وہ 500 درہم مجھ سے لے۔ ایک دوسرے کے مزاج کو اتنا جانتے تھے۔ اب وہ 500 درہم لے کر حضرت علی جب حضور کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں وہ دیے، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی 500 درہم میں سے سکے اٹھائے اور اٹھا کر حضرت فاطمہ الزہرا کے جہیز، جو ہم سنتے ہیں نا کہ ایک بچھونا تھا، تکیہ تھا، مشکیزہ تھا، انہی پیسوں سے ہمارے نبی نے ایک صحابی کو دیے کہ جاؤ جا کر بازار سے فاطمہ کے لیے چیزیں لے کر آؤ۔ انہی پیسوں میں سے پیسے نکالے حضرت بلال کو دیے، کہا بلال جاؤ فاطمہ کے سہیلیوں کو کہو فاطمہ کو تیار کر دے۔ یعنی اس عظیم الشان شادی پہ جو اس کائنات نے ایسا نکاح دنیا میں کبھی نہ بعد میں دیکھا نہ پہلے دیکھا، اس نکاح میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 1 روپیہ بھی خرچ نہیں ہوا۔ یہ ہے مہر۔ اصل مہر کی فلسفی یہ ہے، یعنی اسی سے جو بھی باپ نے اپنی بیٹی کو دینا وہ اسی سے بنے، بیٹی نے تیار ہونا ہے وہ بھی اسی سے بنے۔ اب آج کل آپ حساب لگا لیں، پھر یہ صرف تیار ہونے پہ 5-10 لاکھ لگ جاتا ہے، تو اسی میں سے دینا ہے۔ ہمارے نبی نے اسی سے دیا تھا، 1 روپیہ بھی نہیں لگا ہمارے نبی کا۔ آج کل عجیب سی رسمیں بن چکی ہیں، اور اب بعض حضرات ان رسموں کو فالو کرنے میں مجبور بھی ہوتے ہیں۔ مثلا رسم کیا بن چکی ہے کہ جی نکاح کے وقت جو باپ ہے وہ کھانا دیتا ہے۔ اب یہ ایک رسم ہے، اس کا اسلام سے تعلق کوئی نہیں ہے۔ اسلام میں صرف ایک کھانا ہے، اور وہ لڑکے کے اوپر لازم ہے، اگر وہ دینا چاہے وہ لڑکے پر ہے، اور وہ ولیمے کی شکل میں دے جو سنت ہے۔ اس کے علاوہ کوئی کھانا نہیں ہے، بلکہ اس میں دین اسلام نے جو نکاح کے وقت وہ جس کو ہم کہتے ہیں نا بد، چھوارے لانا، یہ چھوارے بھی لڑکوں والوں پر لازم کیا ہوا ہے، لڑکی پر کچھ لازم نہیں کیا کہ لڑکی کے جو والدین ہیں وہ کچھ دیں۔ بھئی لڑکی کے والدین اپنی بیٹی دے رہے ہیں، اور اس سے بڑھ کر کیا دیں؟ اسلام کہتے ہیں کہ جو باپ اپنی بیٹی بھی دے تو کیا وہ روٹی بھی دے؟ پھر یہ تو ٹھیک نہیں ہے۔ بہرحال اب رسمیں بن چکی ہیں، آج کل کے لوگ کہتے ہیں جی ہم نے خاندان میں منہ بھی تو دکھانے، کیا کریں، اب اس پہ چلنا پڑتا ہے۔ بہرحال اب اس کا بھی حل ہے کہ ہم رسموں سے کیسے بچ سکتے ہیں۔ تو مہر جو ہے نا وہ یہ ہے 500 درہم۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اکثر ازواج کا مہر اتنا رکھا تھا، بلکہ ایک تو ہماری امہات المومنین میں حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی تھیں اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن تھیں، ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو مہر تھا، یہ سب سے زیادہ مہر ہمارے نبی نے رکھا تھا۔ اس وقت کے تقریباً بعض کہتے ہیں کہ 40,000 درہم تھے، بعض کہتے ہیں 4,000 درہم تھے۔ اور یہ کتنی رقم بنتی ہے آپ کی سوچ سے بھی باہر ہے، جو کروڑوں میں بن جاتی ہے آج کل۔ لیکن میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ جو مہر فاطمی ہے،
یعنی جس مہر پر ہمارے نبی نے حضرت فاطمہ کا نکاح کیا تھا وہ تھا 500 درہم، وہ آج کل کتنا بنتا ہے؟ اگر ان 500 سکوں کا وزن دیکھا جائے تو آج کے علماء کہتے ہیں کہ یہ بنتا ہے تقریباً 131 تولہ چاندی۔ اب 1 تولہ چاندی جو ہے وہ آج کل تقریباً 3000 روپے میں ہے، تقریباً 4.25 لاکھ کے قریب یہ مہر فاطمی بنتا ہے۔ اسی کو مہر شرعی کہتے ہیں، اسی کو مہر فاطمی کہتے ہیں۔ مسنون یہ ہے، سنت مہر یہ ہے۔ یہ 10-15 ہزار سے نکل کر اب مہر فاطمی کا سوچیں۔ اور جتنے بھی اکابرین ہیں، سلف صالحین ہیں، انہوں نے اس مہر کو بابرکت شمار کیا ہے کہ جو حضور نے اپنی بیٹی کا رکھا اور جو حضور نے اپنے ازواج کا رکھا، اس مہر پر کوئی باپ اپنی بیٹی رخصت کرتا ہے یقیناً اللہ برکت عطا فرماتا ہے۔ اکابرین نے لکھا ہوا ہے۔ ہاں، اب اگر بات یہ ہے کہ جی اتنی ہمت نہیں ہے، لڑکے والوں کی ہمت نہیں ہے، تو پھر اسلام میں کم سے کم مہر رکھا گیا ہے، اور کم سے کم جو مہر ہے وہ ہے 10 درہم، اور جو آج کل وزن بنتا ہے تقریباً 3.25 تولہ چاندی کا، یہ 10,000 کے لگ بھگ، یہ 10,000 سے اوپر ہی بنتا ہے کوئی، اتنا مہر بنتا ہے کہ جو آج کے زمانے میں کم سے کم مہر ہوگا تو نکاح ہوگا، ورنہ نکاح نہیں ہوگا۔ تو ایک تو ان چیز، اور یہ کم سے کم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھئی جو ادا نہیں کر سکتا، جو بڑا غریب ہے، جس کے پاس کچھ نہیں ہے، جیسے صدقہ فطر آتا ہے نا، عید کے دن فطرانہ دیا جاتا ہے، تو فطرانے میں کہتے ہیں جی گندم کا ریٹ لگائیں۔ بھئی گندم کا ریٹ اس کے لیے ہے کہ جس کے پاس بہت کم دولت ہے، یہ کم سے کم کا مطلب یہ ہوتا ہے۔ مثلا وضو ہے نا، اب وضو میں 4 فرض ہیں، آپ اگر 4 فرض ادا کر دیں وضو ہو جاتا ہے، آپ کلی نہ کریں، ناک میں پانی نہ ڈالیں، لیکن یہ 4 اس وقت ہوں گے جب پانی کم ہوگا۔ اب پانی آپ کے پاس موجود ہے، آپ جان بوجھ کر سنت چھوڑیں گے، گناہ ہو جائے گا۔ تو کم سے کم کا مطلب یہ ہوتا ہے بھئی ایک بندے کے پاس اخراجات بہت زیادہ ہیں، وہ اتنا افورڈ نہیں کر سکتا، اسلام کہتا ہے ٹھیک ہے تم ایسا کرو، گندم کا حساب لگا لو۔ لیکن جس کے پاس پیسہ بہت ہے، اسلام کہتا ہے کہ تم کشمش کا حساب لگا لو، 4 کلو کی کشمش کے حساب سے 1 فطرانہ دو۔ اسی طرح مہر کے اندر بھی یہ ہے، بھئی اگر ایک دلہا افورڈ نہیں کر سکتا، وہ کہتے جی میرے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے، ٹھیک ہے وہ 10 درہم کے حساب سے مہر رکھ لے، 10,000 روپے رکھ لے۔ لیکن اگر اس کے پاس پیسہ ہے اور وہ جان بوجھ کر مہر نہیں رکھ رہا، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کی شادی ہوئی اور اس نے مہر رکھا، لیکن مہر رکھتے وقت اس کی نیت یہ تھی کہ میں مہر ادا نہیں کروں گا، اللہ کے نزدیک وہ زانی شمار ہوگا۔ یہ حدیث ہے، آقا نے فرمایا کہ بھئی مہر رکھا ہے تو دینا ہے، اب یہ دیکھا جائے بھئی جب جتنا ہم دے سکتے ہیں اتنا مہر رکھ دیں۔ اور دوسری چیز کہ عام طور پر ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے، جیسے قرآن کریم نے بھی کہا کہ فیما تراضیتم بہ من بعد الفریضہ، کہ اگر تم بعد میں آپس میں بیٹھ کر مہر میں کمی بیشی کر لو، کوئی معافی کر دو، بیوی معاف کر دے تو معاف ہو جاتا ہے۔ تو معاف ہونا اور چیز ہے، معاف کروانا اور چیز ہے۔ بیوی سے معاف کروانا نہیں ہے۔ اب ایک شوہر کہے جی میں بیوی سے اپنا مہر معاف کروا دوں تو یہ گناہ ہوگا، کیونکہ یہ مہر جو ہوتا ہے یہ دراصل بیوی کا قرضہ ہوتا ہے، اور یہ حدیث میں معلوم ہوتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ اگر کسی انسان نے اپنی بیوی کا مہر نہیں دیا، مطالبہ کیا بیوی نے، اس نے مہر نہیں دیا، اس کے انتقال ہو گیا، آقا فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن یہ شخص، یہ شوہر بیوی کا مقروض ہو کر اٹھے گا۔ یہ بھی حدیث ملتی ہے۔ اور دین اسلام میں مہر تو اتنا لازم ہے، آج کل نا جیسے ہماری سوسائٹی میں ایک عجیب سی غلط فہمی ہوتی ہے کہ جی کہا جاتا ہے کہ طلاق ہوگی تو مہر لیا جائے گا۔ بھئی طلاق کا انتظار نہیں کرنا مہر میں، مہر جو نکاح ہوگا تو مہر لازم ہو گیا۔ ہاں اب وہ تعین کیا جائے گا کہ شوہر کب دے گا، ابھی دے گا، بعد میں دے گا۔ جب اگر اس نے طلاق دے دی پھر تو اس نے دینا ہی ہے نا، پھر تو بیوی معاف ہی نہیں کر سکتی۔ ہاں طلاق سے پہلے نکاح کے بعد مہر لازم ہے، اس میں طلاق کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو دین اسلام ہمیں بڑی واضح تعلیم دیتا ہے کہ اگر ایک شوہر کا انتقال ہو جائے، اب دیکھیں مہر میں کتنی سختی ہے۔ اسلام کہتا ہے شوہر کا انتقال ہو گیا
اور اس نے بیوی کا مہر نہیں دیا تھا، تو سب سے پہلے اس کے مال میں سے وراثت کو تقسیم کرنے سے پہلے بیوی سے پوچھا جائے گا، اس کی بیوہ سے پوچھا جائے گا، بھائی کیا تم کو اس نے مہر دیا تھا؟ اگر وہ کہے گی جی مجھے نہیں دیا تھا اور میں نے معاف بھی نہیں کیا تھا، تو اس مال وراثت میں سے سب سے پہلے بیوی کا مہر نکالا جائے گا، پھر باقی وراثت کو تقسیم کیا جائے گا۔ اتنی شدت ہے۔ تو بہرحال دین اسلام ہمیں مہر کا تعین کروانا سکھاتا ہے اور ہمیں بتاتا ہے کہ بھئی نکاح ہے تو نکاح میں فضولیات پر پیسہ نہ خرچ کریں، بھئی مہر پہ خرچ کریں۔ یہ مہر دراصل ایک عورت کی سیکیورٹی بھی ہے۔ آج کل جیسے بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ بیٹی کو رخصت کرنا ہے، رشتہ ہو چکا، لیکن دل میں عجیب سا ایک ڈر ہے کہ پتہ نہیں اگلے بندے کیسے ہوں، کیا ہو۔ اسلام کہتا مہر رکھ دیں ٹھیک ٹھاک۔ اگر کل کلام وہ بیٹی کو کوئی نقصان پہنچانا چاہیں گے، ان کو اس کو چھوڑنا چاہیں گے، تو ایک بار ان کو دھچکا تو لگے گا۔ یہ تو ایک سیکیورٹی بھی ہے مہر۔ تو دین ہمارا بڑا پیارا ہے، اس نے رشتوں کو بڑا مضبوط کیا ہے، اور جو رشتے ہمارے پیارے نبی کے فرامین، ہمارے پیارے نبی کے فرمان اور حکم کے مطابق بنتے ہیں، تو وہی رشتوں کے اندر برکت ہوتی ہے۔ اور آخری بات کرتا ہوں کہ ہم ان فضولیات سے کیسے بچ سکتے ہیں کہ جی کھانا بھی تو دینا ہے، کپڑے بھی تو اچھے سے اچھے ہونے چاہیے، پھر بینڈ باجے والے بھی آنے چاہیے، نوٹ بھی لٹائے جائیں، یا عجیب و غریب رسمیں۔ کیسے چھٹکارا حاصل کریں؟ بس اس کا چھٹکارا ایک طریقے سے حاصل ہوگا کہ ہم اپنی مساجد کو نکاح سے آباد کر دیں۔ نکاح کو مسجد میں ادا کروانے کی یہ ایک عبادت کے طور پر بات ڈال دیں۔ بھائی نکاح ہو تو مساجد کے اندر ہو۔ جب مسجد میں نکاح ہوگا تو آپ خود ملاحظہ کریں گے بے شمار فضولیات سے انسان بچ جاتا ہے۔ مسجد میں جو آئے گا وہ وضو کے ساتھ ہوگا، مسجد میں وہ اس نکاح کی تقریب میں جو شامل ہوگا وہ خطبہ ضرور سنے گا، وہ دعا ضرور سنے گا، اس دعا پر آمین کہے گا۔ آپ دیکھ لیں شادی حالوں میں کیا ہوتا ہے کہ بھئی دعا ہو رہی ہوتی ہے، لوگوں کو پتہ نہیں دعا ہو رہی ہوتی ہے، حالانکہ وہ قبولیت کا لمحہ ہے۔ خطبہ پڑھا جا رہا ہے، پتہ ہی نہیں ایجاب و قبول ہو رہا ہے، لوگ سن نہیں رہے کیا کہا جا رہا ہے۔ سامنے جو بندے بیٹھے ان کو پتہ نہیں ہوتا حق مہر کتنا رکھا گیا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں کیسے ختم ہوں گی کہ ہم اپنے مساجد کو نکاح کے ذریعے آباد کر دیں۔ عیسائیت اس لحاظ سے بڑا ایک مضبوط ان کا مذہب ہے۔ عیسائیت میں اتنے قوانین ہیں کہ جو قوانین بتاتے ہیں کہ نکاح چرچ کے باہر ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ عیسائیت میں کوئی شہزادی بھی نکاح کرے گی نا وہ چرچ میں آئے گی، وہ باہر اس کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ دین ہمیں اگرچہ کہا ہے کہ تم جہاں بھی عبادت کرو اللہ قبول کرے گا، لیکن ہم مساجد کو نہ چھوڑیں۔ مساجد سے اپنے رشتوں کی بنیاد کو رکھیں، اپنے رشتوں کی ابتدا مساجد سے رکھیں۔ جو اللہ کے گھر سے رشتہ بنتا ہے اس رشتے میں برکت بھی ہوتی ہے اور وہ رشتے مستحکم بھی ہوتے ہیں۔ بہرحال جو کہا ہے جو سنا اللہ تعالی اس کو قبول فرمائے۔ اب انشاءاللہ ذکر ہوگا حضرت پیران پیر شاہ عبد القادر جائے